السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا محترم بھائی اور دوستو، آج میں آپ لوگوں کو دعا کی قبولیت کے 7 ایسے اوقات بتانے لگا ہوں جن میں دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور یہ وہ 7 اوقات ہیں جن میں دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں، آج ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ کاش کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے، جس کی وجہ سے میری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، میری تمام جائز حاجتیں پوری ہو جائیں۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، پھر ان 7 اوقات میں دعائیں مانگنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ دعا اللہ رب العزت کے نزدیک تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا تو پھر اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ دعا کے ذریعے انسان اپنے پروردگار کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اپنے پروردگار سے جڑتا ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اب دعا کی قبولیت کے وہ 7 اوقات کون کون سے ہیں، آئیں جانتے ہیں۔ نمبر 1، جمعہ والے دن دعا کرنا۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس دعا کو فی الفور قبول فرمائے گا۔ تو ہم جمعہ والے دن خاص کر دعاؤں کا اہتمام کر لیں، کیا پتہ ہے ہماری کوئی ایک دعا قبول ہو جائے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر فرض نماز کے بعد دعا مانگنا۔ جو شخص فرض نماز کے بعد دعا مانگتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی بھی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دعا فرض نماز کے بعد مانگی جائے وہ دعا سب سے زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم فرض نماز کے بعد خاص کر دعاؤں کا اہتمام کر لیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر سجدے کی حالت میں دعا کرنا۔ دیکھیں، جن احوال میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے ان میں سجدے کی حالت بہت اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے کی حالت میں کثرت کے ساتھ دعائیں مانگا کریں۔ تو ہم سجدے کی حالت میں خوب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر سجدے میں خوب اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھ کر دعا مانگنا۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو بھی مسلمان اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول فرمائے گا۔ اس دعا کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام ایک ایسا قید خانہ یعنی مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے جس کا تصور بھی کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، تو ہم جب بھی دعا مانگیں تو یہ کلمات پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر رات کے آخری حصے میں اللہ سے دعا مانگنا۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا میں اترتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت بالکل قریب آ جاتی ہے۔ پھر اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی مانگ کو پورا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ تو رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جس مسلمان کو وہ میسر آ جائیں
اور پھر وہ اس میں دنیا و آخرت کی کسی بھی بلائی کا سوال کرے تو اللہ رب العزت اسے ضرور عطا فرماتے ہیں، اور یہ گھڑی ہر رات کو ہوتی ہے۔ تو اللہ کے حضور دعاؤں کی قبولیت کا جو بہترین وقت ہے وہ نماز تہجد کا وقت ہے۔ اسی طرح چھٹے نمبر پر مریض کے پاس جا کر، بیمار آدمی کے پاس جا کر اپنے لیے دعا کروانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریضوں کی عیادت کیا کرو اور پھر ان کے پاس جا کے اپنے لیے دعا کی درخواست کیا کرو، کیونکہ مریض کی جو دعا ہے وہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو جب تک مریض حالت مرض میں رہتا ہے تو اس وقت تک اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو مریض کو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو عیادت کے لیے آتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔ اسی طرح 7ویں نمبر پر مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر دعا مانگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان کسی بھی مصیبت کے پہنچنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو فی الفور قبول فرمائے گا۔ تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ 7 اوقات ایسے ہیں جن میں ہر شخص کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ یہ 7 اوقات ایسے ہیں جس میں ہر شخص کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو ان 7 اوقات میں ہم خاص کر دعاؤں کا اہتمام کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرے، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرے۔ اپنا ضرور خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔